یہ اس کے فرشتے بھی نہیں بن پائیں گے باہر کراچی سے باہر. بات عوام ایم کیو کروڑوں کی تعداد میں ایم کیو کے جانشینان اپنے قائد کی آواز پہ اپنی قوم کے اوپر جو ہے وہ جان دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. ان جیسے لوگ اس لینگویج کو ایم کیو کے خلاف بات کر کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو ہے وہ آپ کسی یہ کراچی سے آ کر گزر بھی جائیں گے. اگر آپ دونوں میری بات سن لیں, اگر آپ میری دونوں بات سن لیں, مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے کہا کہ تھوڑی دیر مائک بند کریں, میں نے مائک بند کیا. اب میں آپ سے ایک خدارہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز, لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں, آپ کے مداح ہیں, آپ کے اس انسان کو سمجھاؤ جیسمین, اس انسان کو سمجھاؤ کہ یہ پولیٹیکل ورکر بنے, جانور نہ بنے. یہ میرے قائد کے اوپر بات کرے گا, اس کی میں ابھی میں کیا بولوں آپ کو, یہ لائیو جا رہا ہے, یہ میرے قائد کے اوپر بات کرے گا تو ابھی کوئی لمٹ نہیں ہے. پھر جانور پنا ہمارا دیکھا نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کیا بچہ بن کے بیٹھے, یہ پولیٹیکل بات کر رہی ہے. پولیٹیکل سوال کل میں نے خواجہ سعد رفیع کے ساتھ 3 پروگرام کیے کسی اور ایشوز پہ. بتائیں گے ایک دفعہ بھی بدتمیزی ہوئی ہے وہاں پہ, جبکہ وہ انسانوں کی طرح بات کر رہے تھے. یہ کس چڑے کے ہاتھ میں آپ نے لا کے بٹھا کے جاہل آدمی ہے یہ. Sir, they are upset. I want you to be quiet for a second. Please kindly listen to my question. All of you. اس نے آن دا ریکارڈ یہ کہا ہے کہ میں ایئرپورٹ سے اگر یہ بات کرے گا تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بات کرے گا تو پھر یہ میں بتاتا ہوں کا پٹھا. ارے مصطفیٰ کمال صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, کیسے گفتگو کر رہے ہیں آپ سر؟ واٹس رانگ ود یو؟ پلیز کائنڈلی, میں خالی آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ جب حیدر عباس رضوی نے, جب پلیز یار خاموش ہو جائیں خدا کا واسطہ, واٹس رانگ ود یو پیپل؟ میں یہ کہہ رہی تھی مصطفیٰ کمال نے خود کہا ہے کہ میں ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دوں گا. نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی کسی کو نہیں روکے گا, سب پرامن ہو جائے. تم اگر ایسی لینگویج کرو گے تو پنجاب میں لوگ تمہیں اپنے گھر سے باہر نہیں آنے دیں گے. اچھا, تم اگر یہ لینگویج استعمال کرو گے تو تمہیں تمہارے گھر پنجاب میں تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے لوگ. یار حاجی عدیل صاحب فرما دیجیے گا, میں آ جاتا ہوں, تم گھر میں آؤ گے میرے. یار آپ آئے کیا دے رہے ہیں فار گاڈ سیک؟ میں تو بدماش ہوئی نہیں, میں نے تو کوئی دھمکی نہیں دی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیتے. میں تو بدماش ہوئی نہیں, میں نے تو نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ یہ لینگویج رکھو گے تو تم اپنے گھر سے باہر نہیں ہو پاؤ گے جہاں رہتے ہو. تو مصطفیٰ کمال صاحب یہ میں کہہ رہا ہوں, جہاں پنجاب میں رہتے ہو تم وہاں سے باہر نہیں آ پاؤ گے, اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پاؤ گے. تمہاری اگر یہ لینگویج رہی میرے قائد کے خلاف. کردار بتا دیا, ذہین قادری صاحب کردار ہے. ذہین قادری تم جیسوں کے لیے ہے بدماش ہم, تم جیسوں کے لیے ہے بدماش ہم. ٹھیک ہے, مجھے خالی یہ بتا دیجیے مصطفیٰ کمال, میں آپ سے پوچھنا چاہیے, پلیز کین یو بی کوائٹ فار گاڈ سیک, جسٹ بی کوائٹ پلیز, بی سینسیبل. مصطفیٰ کمال صاحب مجھے سوال پوچھنے دینا, آپ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے قائدین کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. میں نے تو کچھ نہیں کہا, بہت بدماشی کر رہے ہیں, گھر میں مروا دوں گا, یہ کلر دیں. اوکے پلیز بی کوائٹ. مصطفیٰ کمال صاحب, واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو واز کہ اچانک کیا ہو گیا ایسا کہ چودھری نثار صاحب کا آئی تھنک منہ توڑ جواب دے دیا تھا حیدر عباس رضوی صاحب نے. ڈونٹ یو تھنک وسیم اختر صاحب وینٹ اے لٹل اوور بورڈ؟ دیٹس مائی کوشچن. دیکھیے, اگر کوئی جواب دینے پہ جائے گا تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ شاید جو ہے وہ تھوڑا سا لٹل اوور چلا جائے. لیکن جیسمین شروعات کو دیکھو نا, آپ کے شروعات کا, ہم نے تو مظفر آباد میں جا کر جو ہے وہ پارٹی کے منشور کو ڈسکس کر رہے ہیں, وہاں پر ایم کیو ایم ڈسکس کر رہے ہیں, اس لینگویج میں ڈسکس کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھی دیکھیے جو ان کے دوسرے رہنما ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کل خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ میرے 3 پروگرامز ہوئے ہیں, لائیو پروگرامز چلے 3 پروگرام. انہوں نے بالکل انسانوں کی طرح بات کی ہے, انہوں نے جینوئن بات کی ہے. میں نے جو ان کی باتوں کو انڈورس کیا, جواب ہی نہیں دیا ان کی باتوں کا. ٹرسٹ می, میری اس پوری کنورسیشن میں یہی کہتا رہا ہوں کہ جو خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر آپ چودھری نثار صاحب کی آپ لینگویج دیکھیں کہ آپ جو وہ بات کیا کر رہے ہیں, وہ ڈائریکٹ میرے قائد کے گھر کی بات کر رہے ہیں, میرے قائد کی پرسنل لائف کو ڈسکس کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے. تو یار آپ تو یا تو آپ بہت شرفا ہو, یا تو آپ بہت پارسا لوگ ہو, یا تو آپ بہت ہی جو ہے وہ بڑے اچھے فرشتے لوگ ہو تو یہ باتیں کرو. تمہارے کیا ذہن میں کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ ہم لوگ کیا لوگ مر گئے, کیا
साहब भाई के चाहने वाले नहीं है, जवाब गया। अब जिस लैंग्वेज में ये बात कर रहा है, जिस टोन में ये बात कर रहा है, मैंने तो बात नहीं की थी। अगर आप मुझसे पहला सवाल करती तो खुदा की कसम मेरा ये लहजा ही नहीं होता। बिल्कुल आप मैं तो बैठा नहीं है। इसने डायरेक्ट मेरे कायद के ऊपर बात की है, इसने डायरेक्ट मेरे कायद को जो है वो बुरा बोला है डायरेक्ट। तो मैंने तो नवाज शरीफ के लिए बुरा बोलने के लिए मैं नहीं बैठा। उससे तो पूछो, उससे क्या गुफ्तगू की है मेरे कायदीन के बारे में? किस बात पे लग गई हूँ? आप मुझे बताएं और क्या बात हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए जी, जब बात होगी तो उसकी लिमिट पे कोई नहीं, आप उससे लिमिट के एक्सपेक्टेशन मत करो। बात निकलेगी, बात करोगे तो बात तो फिर ऐसी होगी कि फिर आप हमसे इस चीजों में नहीं जीत सकते, ये मैं बता दूं। इनकी जाति गुफ्तगू किसी जाति चैनल पे डायरेक्टली कर लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, आप काम का वक्त है, काम का चैनल है, ठीक है। अब लाखों लोग देख रहे हैं, इनकी जाति गुफ्तगू को आप इनकी किसी जाति अच्छा सॉरी, ये जाति डॉक्टर साहब भाई आपकी गलतफहमी ना हो गई है। ये दो बड़ी पार्टीज हैं इस मुल्क की। एक पार्टी के वजीर आजम रह चुके हैं मुल्क के 2 दफा, और एक की पार्टी की वजह से सबसे बड़ी आपकी कोलिशन पार्टनर है, जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी तब्दीली करने जा रहे हैं वफाक में या सिंध में। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या समझती हैं, ये क्या क्यों शुरू हुआ? मियां साहब ने जो मुजफ्फराबाद में इनके खिलाफ बातचीत शुरू की, इसलिए देखिए बात ये अब जैस्मीन के पॉलिटिकल लीडर्स स्टेटमेंट्स देते हैं, एक दूसरे की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। और पाकिस्तान में चूंकि जो रवायती सियासत रही, इस सियासत का सबसे बड़ा हिस्सा ये रहा कि चूंकि पंजाब की सियासत का कल्चर है बढ़त का, और बढ़त के साथ जो लीडर ज्यादा बढ़ के मारता है वो ज्यादा हिट होता है, क्योंकि पंजाब में मूवी भी वही हिट होती है जो जिसमें नूरी नाथ और मोला जैसी बढ़ के दिखाई गई। नहीं तो मियां साहब ने मियां साहब की तरफ से जो मुजफ्फराबाद में बढ़त उठी, उसने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। और आप ये देखिए कि ओवरऑल शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटमेंट वो देते तो वो शायद उस तरह से रिएक्ट ना करती। MQM का एक अपना मिजाज है, और MQM ने जो रिएक्शन दिया वो मैं समझती हूँ कि ओवर रिएक्ट कर गए। आज जो पार्लियामेंट के बाहर जो रिएक्शन दिया गया, और अभी चैनल्स पे आप जो रिएक्शन सुन रहे हैं, देखिए ये घरदारी तक जाना और बेटियों को और जाती मामलात को सियासत के अंदर की सीट के ले आना और जाती किरदार कशी पे उतर आना, ये सियासत का हुस्न नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सियासी अंदाज के अंदर चलना है। और इन दोनों को आप कहें कि एक दूसरे की पॉलिसीज पर डिस्कशन होना भी यही चाहिए, मैनिफेस्टो होना भी यही चाहिए। एक छोटा सा नाज़रीन वक्फा लेना पड़ेगा हमें इमीडिएटली। हेड एंड शोल्डर्स, दुनिया का नंबर 1 एंटी डैंड्रफ शैम्पू। पेप्सी, वही भरपूर मजा सिर्फ 15 रुपए में। ये हैं 2 मशहूर पाउडर, लगाते हैं सख्ता। ये इंक का और ये आलू बुखारे का। कपड़े के किए 2 हिस्से, एक तो धोते हैं A से, दूसरा B से। अब देखते हैं दोनों ने की एक सी सफाई। पाउडर A कीमत 199 रुपए।